یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہترین خطاب، بہترین کلام سماعت کیا۔ ابھی آپ نے عالی جناب حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب کے زبان سے بہترین نعتیہ کلام سماعت کیا، جس کا ایک مصرع یہ تھا کہ مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ یقیناً دنیا کے ہر انسان کو جو کچھ ملتا ہے نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: چین و راحت دل جگر آنکھوں نے پائی ہے جلا۔ چین و راحت دل جگر آنکھوں نے پائی ہے جلا، آئے جب پیارے نبی گنچے دل بھی کھلا۔ کیوں کریں ہم غیر سے شکوہ شکایت اور گلا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور حضرت حافظ و قاری امتیاز احمد صاحب کی زبان سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق حسنہ آپ نے سماعت کیا۔ میں حوصلہ افزائی کے طور پر یہ چند مصرے حضرت کی شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام لو، بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام لو، عقل مندی سے ہمیشہ کام لو۔ بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام لو، عقل مندی سے ہمیشہ کام لو۔ اعلیٰ حضرت کا ہنسی پیغام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو۔ کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی 2 روز پہلے آپ حضرات نے مالدہ میں میری تقریر سنی، اور تقریباً 15 دن پہلے بہرا میں اسلم بھائی کے یہاں بھی تقریر آپ نے سنی۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر بھی بیان کروں نیا واقعہ ہی سناؤں، پرانا واقعہ سنا کر میں آپ کا اور اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا بہت اگر 2-4 شعر پرانے آ جائیں وہ الگ چیز ہے۔ شادی کی یہ مبارک محفل عالی جناب حافظ و قاری نیک محمد صاحب نے منعقد کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النکاح من سنتی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے: خداوند عالم کی نعمت ہے شادی، خداوند عالم کی نعمت ہے شادی، رسول معظم کی سنت ہے شادی۔ یہ رکھتی ہے انسان کو شر سے مبرہ، مقدس اصول شریعت ہے شادی۔ حضرات، شادی کے موقع پر ایک بیٹے کی جب بارات جاتی ہے، دلہن گھر آتی ہے، دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے۔ ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ آئیے ذرا حدیث پاک کے حوالے سے سماعت کرتے ہوئے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنا ولیمہ کیا ہے۔ بخاری شریف صحائح ستہ کی مشہور و معروف کتاب، ایک ایسی حدیث کی کتاب جس کا درجہ قرآن پاک کے بعد سب سے اول نمبر پہ نمبر 1 پہ آتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 775 پر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی
تھی تو میری ماں نے گھی پنیر اور کھجور کا کچھ تھوڑا سا حلوہ بنایا. حلوہ بنانے کے بعد مجھے بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اے انس یہ تھوڑا سا حلوہ ہے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ اور کہنا میری ماں نے آپ کو سلام کیا ہے. چنانچہ حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے تھوڑا سا حلوہ لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے آپ کو سلام کیا ہے, آپ سلام کا نذرانہ قبول کر لیجئے. یہ تھوڑا سا ہدیہ بھی پیش کیا ہے, تھوڑا سا تحفہ بھی پیش کیا ہے, اسے بھی قبول کر لیجئے. حضرات غور ہمیں اس بات پہ کرنا ہے. صحابی رسول حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا ہدیہ ہے, تھوڑا سا حلوہ ہے, قبول کر لیجئے. آپ کی ماں نے کہا بیٹے تھوڑا سا حلوہ ہے لے جاؤ. ماں بھی کہہ رہی ہے تھوڑا ہے, بیٹا بھی کہہ رہا ہے تھوڑا ہے. نبی کی بارگاہ میں حلوہ لے کر پہنچے, بارگاہ رسالت میں رکھ دیا. عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کی طرف سے تھوڑا سا یہ حلوہ تحفے کے طور پہ, نذرانے کے طور پہ, گفٹ کے طور پہ قبول کر لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد حضرت انس سے کہا اے انس جاؤ فلاں فلاں کو بلا لے آؤ اور کہہ دینا چلو آج نبی کے گھر تمہاری دعوت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے بتایا کہ فلاں 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 کو بلا کر کے لے آنا, اور آنے جانے میں جن لوگوں سے ملاقات ہو جائے انہیں بھی دعوت دے دینا اور کہہ دینا کہ چلو آج نبی کے گھر دعوت ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلا اور جن جن لوگوں کا نبی نے نام لیا تھا تلاش کر کے ان کو نبی کی دعوت دی اور کہا کہ چلو آج نبی کے گھر تمہاری دعوت ہے. نبی نے بلایا ہے چلو نبی کے گھر تمہاری دعوت ہے, جاؤ نبی کے گھر تمہاری دعوت ہے, جاؤ نبی کے گھر تمہاری دعوت ہے. حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کا نام لیا تھا ملاقات کرتے گئے, دعوت دیتے گئے, اور آتے جاتے جن جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان لوگوں کو بھی دعوت دی. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سب کو دعوت دینے کے بعد جب میں واپس نبی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تقریباً کم و بیش 300 صحابہ کرام کا مجمع لگ چکا ہے. حضرات صحابی رسول حضرت انس عرض کرتے ہیں جب میں دعوت دے کر واپس آیا دیکھا نبی کی بارگاہ میں نبی کے دولت خانے پہ 300 صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا حلوہ رکھا ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ پڑھنا شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے جب نبی پڑھیں گے تو ABCD ک کھ گ گھ آ ای نہیں پڑھیں گے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. قرآن پاک کی جو آیات ہیں جو صورتیں ہیں وہی تلاوت کریں گے, جو دعائیں ہیں وہی پڑھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلوہ سامنے رکھ کر, کھانا سامنے رکھ کر قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنا, سورتوں کا پڑھنا یعنی فاتحہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر کل کوئی کہہ دے کہ فاتحہ کرنا شرک و بدعت ہے تو میری یہ آواز ان تک پہنچا دینا اور سامنے مسجد میں لے کر کے آنا, میں دندان شکن اسے جواب دوں گا. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا. اس کے بعد ہاتھ کو چہرے پہ پھیر لیا. پھر حضرت انس سے کہا اے انس اب 10-10 لوگوں کو بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. 300 لوگوں کا مجمع باہر لگا ہوا ہے, سامنے لگا ہوا ہے. نبی فرماتے ہیں 10-10 کو بلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں مجمع سے 10-10 لوگوں کو بلاتا گیا اور کھلاتا چلا گیا, کھلاتا چلا گیا, کھلاتا چلا گیا, یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام جو نبی کے دولت خانے پہ تشریف فرما تھے سب کھا چکے. اب حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے انس اب تم بھی کھا لو. اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں میں نے بھی کھا لیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس اب اس حلوے کو اٹھاؤ اور جو کچھ بچا ہے اب اپنے گھر کے لیے لے کر جاؤ. حضرت انس قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جب میں نے حلوہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا تب زیادہ تھا یا جب اٹھایا تب زیادہ ہے. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس کہتے ہیں قسم خدا کی مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں چل پا رہا تھا جب میں نے نبی کی بارگاہ میں حلوہ رکھا تھا تب زیادہ تھا، یا جب حلوہ وہاں سے اٹھا کر گھر کے لیے لے جانا چاہا تب زیادہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا پاور، ایسی قوت، ایسی قدرت، ایسا اختیار دیا ہے کہ اگر چاہیں تو تھوڑے سے حلوے سے 300 صحابہ اکرام کو کھلا دیں، یہ نبی کا اختیار ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام لو، عقل مندی سے ہمیشہ کام لو، اعلیٰ حضرت کا ہنسی پیغام لو، سائے لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اس روایت سے بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حلوہ بنانا، حلوہ کھلانا، حلوہ کھانا جائز اور درست ہے۔ اگر شب برات کے موقع پر کوئی حلوہ پہ اگر شرک و بدعت کا فتویٰ لگا دے تو یہ آواز اس تک پہنچا دینا۔ اور یہیں سے اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کھانا سامنے رکھ کر قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا یعنی فاتحہ کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے، یہیں تک محدود نہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے چلیں عزیزان ملت اسلامیہ، بات ولیمے کی ہو چکی، اس سے پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے بعد دوسرے دن اپنا ولیمہ کیا ہے اور حلوہ کے طور پر اپنے صحابہ اکرام کو دعوت دے کر کے کھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاں آج ہم بھی جب اپنے بہن یا بیٹی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ہم بھی شادی کے موقع پر دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینا یقیناً جائز اور درست ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں، لیکن ایک دور وہ گزرا ہے جب لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرنا اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سبب سمجھتے تھے، اپنے لیے بے عزتی کا محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرات بچپن کی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی بچیوں کا واقعہ نہیں سناؤں گا کہ ننھی ننھی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا، یہ تو آپ نے 2 روز پہلے سن لیا ہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی کے گھر بچی باقی رہ جاتی، زندہ دفن ہونے سے بچ جاتی اور جب وہ شادی کے لائق ہوتی تب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، اسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نہایت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت جبریل امین جب کبھی نبی کی بارگاہ میں اگر انسانی شکل و صورت میں آنا چاہتے، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں انسانی شکل و صورت میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل و صورت میں آتے تھے، اس لیے کہ لوگوں میں بہت زیادہ آپ حسین و جمیل تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار اور بادشاہ تھے، ان کے قبیلے میں 700 افراد سے 700 لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم اہدی دہیۃ الکلبی یعنی اے اللہ دہیہ کلبی کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ دہیہ کلبی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ اگر اس قبیلے کا سردار اگر ایمان قبول کر لے گا، اس قبیلے کا بادشاہ اگر ایمان قبول کر لے گا تو پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، 700 لوگ مسلمان ہو جائیں گے، 700 لوگ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم اہدی دہیۃ الکلبی یعنی اے اللہ دہیہ کلبی کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ دہیہ کلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ چنانچہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پردے اجابت سے ٹکراتی ہے، بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دہیہ کلبی کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی، ایمان کی دولت پیدا فرما دی۔ چنانچہ
چنانچہ ایمان کی روشنی پڑنے تھی حضرت دہیہ کلبی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے قبیلے کے سردار اور بادشاہ تھے، جیسے ہی دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت رہنما بن کر آپ کے سامنے ظاہر ہوئی، حضرت دہیہ کلبی فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ مسجد پہنچنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دہیہ کلبی تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دہیہ آؤ، اے دہیہ قریب ہو جاؤ، اے دہیہ میرے پاس آؤ، میری بارگاہ میں آؤ۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی یہ شان و شوکت، اپنی یہ عزت افزائی دیکھی، آہستہ آہستہ قدموں سے نبی کے قریب پہنچے۔ نبی کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو سامنے بچھا دیا اور ارشاد فرمایا، اے دہیہ آپ اس چادر مبارک پر بیٹھ جاؤ۔ ابھی آپ نے حضرت سے خطاب سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کے لیے بھی اپنے چادر مبارک کو بچھایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے کہ جب اپنے آنے والے مہمان کی خاطر تواضع اور عزت افزائی کس طریقے سے کی جاتی ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت دہیہ کلبی پہنچے، نبی نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا اور ارشاد فرمایا، اے دہیہ اب اس پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو اٹھا لیا اور اسے چومنا شروع کر دیا، اپنے سر پر رکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں اس چادر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی چادر مبارک پر بیٹھ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے دہیہ آنے کا مقصد کیا ہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ اس ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا، دائرے اسلام میں داخل کر لیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر دائرے اسلام میں، دامن اسلام سے وابستہ کر دیا، دائرے اسلام میں داخل کر لیا۔ اب جب حضرت دہیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ نبی نے پوچھا، اے دہیہ کلبی رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کیا ایمان قبول کرنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، ایمان قبول کرنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، ہاں میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میرے قبیلے میں 700 افراد تھے، میں اپنے قبیلے کا بادشاہ تھا، لیکن اپنی شان و شوکت کو باقی رکھنے کے لیے میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیوں کو، 70 جوان لڑکیوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دنیا کا انسان مجھے کہے کہ یہ فلاں کا سسر جا رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ فلاں اس کا داماد ہے، کوئی یہ کہے کہ اس کی بیٹی فلاں کی بہو ہے۔ یا رسول اللہ اسی شان و شوکت کو بچانے کے لیے میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے 70 جوان لڑکیوں کو اپنے قبیلے کی میں نے ناحق قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ آج ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ اگر میرے اس گناہ کا کفارہ قتل ہے تو یا رسول اللہ مجھے قتل کر دیجئے، میں قتل ہونے کو تیار ہوں۔ اور یا رسول اللہ اگر اس گناہ کا بدلہ صدقہ ہے تو یا رسول اللہ میں راہ خدا میں صدقہ دینے کے لیے تیار ہوں، مال دینے کے لیے تیار ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت دہیہ کلبی ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دہیہ کلبی کو یہ خوشخبری دے دیجئے، یہ بشارت دے دیجئے کہ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گناہ کی وجہ سے تم رو رہے ہو، تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اس 60 سال کی زندگی میں تم نے جو ناحق بچیوں کو قتل کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے قبیلے کی جوان لڑکیوں کو قتل کیا ہے، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کیجئے، جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی سے حضرت جبریل امین کی کا لایا ہوا یہ پیغام سنایا تو حضرت دہیہ کلبی کے خوشی کی انتہا نہ رہی. عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ دور تھا جب زمانے جاہلیت میں ننھی ننھی بچیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اگر کسی کے گھر بچی زندہ بچ بھی جاتی تھی، جوان ہوتی تھی، تو اپنی شان و شوکت، اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچتی تو اسے قتل کر دیا کرتے تھے. لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کی تشریف آوری پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو بچیوں کی اور لڑکیوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. مشکات شریف صفحہ نمبر 423 سے یہ حدیث پاک ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 3 بیٹی ہو اور اس کی وہ پرورش کرے، اس پر مہربان رہے اور اس کو جوان ہونے کے بعد اس کی شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر 2 بیٹی ہو تو کیا حکم ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا 2 بیٹی کی بھی فضیلت یہی ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا فضیلت ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو اور وہ اس 1 ہی بیٹی کی صحیح سے پرورش کرے، اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے، اس پر مہربانیاں کرے، جوان ہونے کے بعد اس کی شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پرورش کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دے گا. حضرات ذرا غور کیجئے، نبی کے تشریف لانے کے بعد دنیا کا مزاج، دنیا کا ماحول کیسے چینج ہو گیا. وہی بچیاں جو کبھی زمانے جاہلیت میں زندہ دفن کی جاتی تھی، وہی بچیاں جو بچپن میں زندہ دفن کی جاتی تھی، جوانی میں قتل کر دی جاتی تھی، نبی نے ان کی شان و شوکت کو ایسے بیان کیا، نبی نے ان کے درجات و مراتب کو ایسے بیان کیا کہ ان کی پرورش پر جنت کی گارنٹی عطا فرما دی. شاعر کہتا ہے زمانے بھر میں بڑھی ہے شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی ہے گھر کی شان بیٹی سے، چمک رہا ہے یہ دل کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہی نام روشن کرے، چلا ہے میرے نبی کا خاندان بیٹی سے. وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سے طرف پہ صلاۃ و سلام